پر ذکر ہوا، آج بھی اسی موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے چند باتیں جو ہیں وہ عرض کروں گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی رات کو کسریٰ نوشیروان نے خواب دیکھا کہ قیصر ابیض میں زلزلہ آیا ہے اور اس کے 14 کنگرے جو ہیں وہ گر گئے ہیں اور ایران کا آتش کدہ وہ بجھ گیا ہے جو کہ 1000 سال سے بجھا نہیں تھا۔ آپ نے صبح اٹھے، خواب نے حیران تو کر دیا، پریشان کر دیا، لیکن آپ اسی شان و شوکت کے ساتھ آپ نے اپنا وہ دربار سجایا، وہاں پر آئے اور آ کر اس نے ایسے لوگ بلائے اور ان کو اپنا خواب بھی سنایا۔ مملکت ایران کا قاضی یا مفتی اعظم اس نے کہا کہ میں نے بھی اے بادشاہ سلامت خواب دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کہنے لگے کہ آگے آگے سرکش اونٹ ہیں اور ان کے پیچھے عربی گھوڑے ہیں، سرکش اونٹوں کو عربی گھوڑے جو ہیں وہ بھگا رہے ہیں اور جنہوں نے دریائے دجلہ کو عبور کر لیا اور ملک میں پھیل گئے۔ کہا کہ میں نے یہ بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ اب وہ بادشاہ نے بھی خواب دیکھا کہ آتش کدہ بجھ گیا ہے اور 14 کنگرے جو ہیں وہ گر گئے ہیں۔ آپ خواب بتا ہی رہے تھے کہ آپ کو پیغام ملا، کوئی خط لانے والا خط لایا، اس نے کہا کہ آتش کدہ جو ہے وہ بجھ گیا ہے۔ یہ تو خواب میں دیکھا تھا، لیکن جب وہ وہاں پر بتا رہا تھا تو ایک آدمی جو خبر لے کر آیا اس نے کہا کہ آتش کدہ جو ہزاروں سال سے چل رہا تھا وہ آج بجھ گیا ہے۔ جب سے آتش پرستوں کی حکومت آئی تھی اس وقت سے وہ بجھا نہیں تھا، لیکن آج وہ اچانک بجھ گیا ہے۔ یہ خبر سن کر اور پریشان ہوا، بادشاہ اور حیران اور پریشان ہوا، اور پھر اس نے اس خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس نے کسریٰ کی طرف سے ایک خط گیا نعمان بن منذر کی طرف۔ نعمان بن منذر کو خط لکھا کہ ایک عظیم عالم یا حاذق آدمی کو میرے پاس بھیجو اور میں اس سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو نعمان بن منذر نے عبد المسیح بن عمر بن حیان غسانی کو بھیجا۔ اب وہ جب آیا بادشاہ کے پاس، اس سے کہا کہ مجھے وہاں سے آپ نے بلایا ہے، کہا کہ میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔
آپ میرا وہ جواب دیں گے؟ اس نے کہا پوچھو، جو مجھے آیا وہ میں آپ کو جواب دے دوں گا، اگر مجھے اس کا علم نہ ہوا، میں نہ بتا سکا، تو میں تمہیں ایسے شخص کی طرف رہنمائی کر دوں گا کہ جو آپ کو بتائے گا، جو آپ کے سوالوں کے جواب دے گا۔ تو اس کے ساتھ بادشاہ کے ساتھ اس کی گفتگو ہوئی۔ بادشاہ نے اپنا پورا واقعہ، خواب جو ہے وہ سنایا۔ تو وہ حیران کن خواب تھا۔ اس نے کہا کہ اس کا جو صحیح جواب ہے وہ آپ کو جو ہے، وہ میرا ماموں جو ہے، اس کا نام ستی ہے، وہ آپ کو جواب دے گا، کیونکہ اس کے پاس یہ زیادہ علم ہے، وہ شام کی سرحد کے قریب رہتا ہے، وہ صحیح جواب دے گا۔ تو بادشاہ نے عبد المسیح بن عمر بن حیان غسانی کو ان کے ماموں کے پاس بھیجا کہ جاؤ وہاں سے جا کر ان سے دریافت کر کے آؤ، پوچھ کر آؤ کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اب وہ جاتے ہیں تو وہاں پر پہنچتے ہیں تو جو ستی شخص تھا، کتابوں کا علم رکھنے والا تھا، آسمانی کتابوں کا علم رکھتا تھا، عبادات کے اندر رہتا تھا، کہتے ہیں کہ اس کی عمر جو ہے وہ 700 سال تک رہی۔ بعض نے لکھا ہے 500 سال، بعض نے 300 سال لکھا ہے، بڑی لمبی عمر پائی ہے۔ جب اس کے پاس یہ پہنچے تو وہ موت کے قریب تھا۔ یہ عبد المسیح بن عمر بن حیان غسانی کہتے ہیں کہ وہ قبر کے کنارے پر تھا، موت قریب تھی۔ تو میں نے جا کر جب ان کو سلام کیا، بیٹھا، پہلے تو جواب نہیں آیا، پھر انہوں نے جواب دیا، بات کی، انہوں نے خود ہی بادشاہ کے خواب کو بیان کر دیا، اور جو مفتی اعظم کو خواب میں انہوں نے دیکھا کہ سرکش اونٹ جو ہیں وہ آگے ہیں اور پیچھے جو ہیں وہ عربی گھوڑے ہیں، تو وہ عرب میں پھیل گئے ہیں، تو کہا کہ وہ آپ کو میں جو خواب آپ کا میں بتا رہا ہوں، جو انہوں نے دیکھ کر آپ کو بھیجا ہے، وہ یہ ہے، اس کا جواب آپ پوچھنے آئے ہیں۔ اس نے کہا ہاں، یہ میں اس کا ہی جواب پوچھنے آیا ہوں۔ اسی کا جواب میں پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا جواب یہ ہے کہ 14 بادشاہ اس قوم کے گزریں گے، تو پھر ان کی حکومت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اب جب کسریٰ کے بادشاہ کو یہ خبر ملی کہ 14 جو ہیں جو کنگرے گرے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ 14 بادشاہ ہمارے گزریں گے، اور پھر جو ہے کسی اور کی حکومت آئے گی، پھر یہ ملک جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں سے چلا جائے گا، تو اس کو تسلی ہوگی کہ اتنی جلدی جانے والا نہیں ہے۔ لیکن قدرت کا نظام تھا کہ 10 جو بادشاہ تھے ان کے، وہ 4 سال کے اندر ہی گزر گئے، اور باقی جو 4 تھے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت تک وہ رہے۔ جب آپ کی حکومت آئی تو اس حکومت کے دوران جو ہے وہ بادشاہ بھی چلے گئے، اور پھر ہمیشہ کے لیے، یعنی 3164 سال وہ حکومت کرنے والوں کا آفتاب جو ہے وہ غروب ہو گیا، ان کی حکمرانی ختم ہوگی۔
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا ہلک کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ، جب کسریٰ ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کسریٰ نہیں رہے گا۔ فرمایا کہ کوئی بھی کسریٰ نہیں آئے گا۔ جب کسریٰ ہلاک ہو گیا تو کوئی بھی کسریٰ نہیں آئے گا، اور اس کے بعد ایمان والوں کی حکومت ہوگی۔ علامہ ابن کثیر علیہ رحمہ حضرت ابن عباس یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے وہ ذکر کرتے ہیں کہ اس شہر میں حضرت ستی جو تھے، جو کتابوں کا علم رکھتے تھے، انہوں نے کہا تھا، جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں، کہا کہ انہوں نے کہا کہ اس شہر میں ہدایت یافتہ نبی ظاہر ہوگا۔ یہ واقعہ ہے جب آپ تجارت کی غرض سے مکہ میں آئے تھے، یہ آپ کی ولادت سے پہلے کا تذکرہ ہے کہ جب آپ تجارت کی غرض سے مکہ میں آئے تو قریش کے لوگوں کو دیکھا، عرب والوں کو دیکھا، مکہ والوں کو مجلسوں میں دیکھا، ان کے پاس گئے، ان سے بات چیت کی، قحط سالی کا عالم تھا، کہا کہ تم قحط سالی کی زندگی میں گزر رہے ہو اور تم بہت بڑے جاہل ہو، علم نہیں رکھتے، عقل نہیں رکھتے، لیکن تمہارے اندر، تمہاری اولادوں میں عقل والے، فہم والے لوگ آئیں گے، اور پھر اس شہر کے اندر ہدایت یافتہ نبی ظاہر ہوگا اور بتوں کا انکار کرے گا اور ایک خدا کی عبادت کرے گا، ایک خدا کو مانے گا۔ اور اے عرب والو، تمہاری اولادیں جو ہیں وہ مختلف علوم پڑھیں گی، مختلف علوم حاصل کریں گی، مختلف علوموں پر دسترس حاصل ہوگی، اور پھر اس نظام کو وہ بدل کر رکھ دیں گے۔ اور یہ صحابہ اکرام نے کیا، علم پڑھے، پھر اس ملک کو تبدیل کر دیا، وہ جہالت کی زندگی سے نکال کر روشنی کی زندگی میں لائے، لوگوں کو مسلمان کیا، کفر کی زندگی سے نکال کر ایمان کی زندگی میں لے کر آئے، اسلام کی زندگی میں لے کر آئے، ان کی زندگیوں کو سنوار دیا۔ اور یہ اس سطح کے جملے تھے جو بعد میں پورے ہوتے رہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بے شمار بشارتیں دی ہیں، اور اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی رات کو جیسے وہ بادشاہوں نے خواب دیکھے، اور اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی رات جو کعبہ کے اندر بت تھے، جو 313 کم و بیش وہاں پر رکھے ہوئے تھے، چھوٹے بڑے، وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی رات وہ سارے کے سارے سر کے بل گر پڑے، یعنی ایسے جیسے زلزلہ آ گیا ہے، ہر چیز ہلا کر رکھ دی ہے۔ حقیقت میں وہ خانہ کعبہ جو تھا وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے ولادت کی طرف جو ہے وہ سجدہ کر رہا تھا۔ جب ادھر سجدے میں گیا تو وہ ہلا، حرکت میں آیا تو بت جو تھے وہ سارے کے سارے نیچے گر گئے، سر کے بل گر گئے۔ پتہ چل گیا کہ بت شکن جو ہے وہ اس دنیا میں تشریف لا چکا ہے، جو بتوں کو توڑنے والا ہے وہ اس دنیا میں آ چکا ہے۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے ایک نور ظاہر ہوا جس نے ہر طرف روشنی ہی روشنی پھیلا دی، ہر طرف روشنی ہی روشنی ہوگی۔
حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا، یعنی ایسا نور ظاہر ہوا کہ شام کے محلات بھی نظر آنے لگے، تمام رکاوٹیں جو ہیں وہ ختم ہوگی، وہ نور تمام رکاوٹوں سے آگے نکلا تو تمام چیزیں جو ہیں وہ نظر آنی شروع ہوگی، حتیٰ کہ شام کے محلات بھی نظر آ گئے۔ اور اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس رات اس دنیا میں ظاہری طور پر تشریف لائے تو ہزاروں سال سے جو آگ بھڑک رہی تھی وہ بھی بجھ گئی۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے، اسی طرح مکہ میں ایک تاجر آیا تھا، اس رات جب اس نے دیکھا، وہ بھی علم رکھتا تھا، آسمانی کتابوں کا علم رکھتا تھا، اور تاجر تجارت کے لیے وہ مکہ میں جب آیا تو اس رات پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت ہوئی تو جتنے بھی کتابوں کا علم رکھنے والے تھے لوگ، وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کو جانتے تھے کہ کب ہوگی اور کس خاندان میں ہوگی، وہ جانتے تھے۔ بلکہ خالق کائنات نے فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ آپ کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹے کو جانتے ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ ہزاروں کا مجمع، لاکھوں کا مجمع ہو تو آدمی اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے، جتنا مرضی مجمع ہو، بیٹا جیسے ہی سامنے وہ دور سے نظر آئے اس کو تو وہ پہچان لے گا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تو اللہ عز و جل نے فرمایا یہ یہود و نصارہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے بیٹوں سے بڑھ کر آپ کو پہچانتے ہیں، لیکن یہ انکار ایسے ہی کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ ان کو پہچان نہیں ہے اس لیے انکار کر رہے ہیں، پہچان ہے، پہچان کر یہ انکار کر رہے ہیں، تو یہی ان کا کفر تھا۔ تو وہ آدمی آیا، اس نے رات کو جب ان کو پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے تو وہ باہر نکلا، صبح قریش کے لوگ باہر مجمع لگا کر بیٹھے ہیں، وہ ان کے پاس جاتا ہے، جا کر کہتا ہے کہ اے قریش والو، اے مکہ والو، آج رات کسی کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں تو نہیں پتا۔ تو کہا کہ پھر اپنے اپنے گھروں میں جا کر پوچھنا کہ اس رات کوئی بچہ پیدا ہوا ہے اور وہ بچہ جو ہے وہ نبی ہوگا، اور اس کی کمر پر دو کندھوں کے درمیان بالوں کا ایک گچھا ہے، مور لگی ہوئی ہے۔ اب مجمع ختم ہوا، وہ لوگوں نے اپنے گھروں میں جا کر پوچھا، پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے جو در یتیم ہے۔ اس عیسائی کو بتایا کہ بچہ پیدا ہوا ہے فلاں کے گھر میں، بڑا خوبصورت ہے، سننے میں آیا ہے۔ اس نے کہا مجھے دکھاؤ، اور جب وہ گیا، ضیاء النبی میں لکھا ہے، تاریخ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ جب اس نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ کے مور مبارک کو دیکھا تو غش کھا کر گر گیا، بے ہوش ہو گیا، اور ان کو اٹھایا لے گئے۔ جہالت کیونکہ عام تھی، اس طرف توجہ نہیں کی، جہالت زیادہ تھی، وہ بتا چکے تھے کہ تم لوگوں میں جہالت بڑی ہے، عقل نہیں ہے، فہم و فراست نہیں ہے، لیکن تمہاری اولادوں میں ایسے لوگ آئیں گے جو عقل والے ہوں گے، فہم و فراست والے ہوں گے۔ ورنہ ابو جہل گھنٹوں کے حساب سے عربی میں وہ تقریریں کرتا تھا، عربی بولتا تھا، لیکن جہالت اتنی تھی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچان نہ سکا۔ عربی بھی جانتا تھا، قرآن نے بھی کہا الف لام میم، الف لام میم را۔ اب اس سے بھی اس کو پتا چل گیا کہ یہ کلام وہ کلام ہے جو اللہ کا کلام ہے،
کسی عام آدمی کا کلام نہیں ہے، پھر بھی وہ نہ سمجھ سکا کہ جس نبی پر ایسا کلام اترتا ہے جس کے معنی کا ہمیں پتہ نہیں چلتا، اور وہ نبی واقعتاً نبی ہے، وہ عام کوئی جھوٹا نبی نہیں ہے، لیکن وہ پہچان نہ سکا۔ جان بوجھ کر اس نے اپنی جہالت رکھی، لوگ جہالت کی وادیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، تو خالق کائنات کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو لوگوں کو جہالت کی وادیوں سے نکال کر علم کی وادیوں میں لے کر آئے، روشنی کی وادیوں میں لے کر آئے، اسلام کے اندر لے کر آئے، اور لوگوں کو بتایا کہ لوگوں یہ جہنم کا راستہ ہے، میری پیروی کرو، یہ جنت کا راستہ ہے، تمہاری فلاح میری پیروی کے اندر ہے، اور اگر تم میری پیروی نہیں کرو گے تو تم کامیاب نہیں ہوگی، تمہاری فلاح نہیں ہوگی، تم اپنی زندگی جو ہے وہ اسی طرح بے چینی کے عالم میں گزارو گے۔ اگر تم نے اپنی زندگی کو بہتر کرنا ہے تو پھر میری پیروی کر لو۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر لوگوں کو بشارتیں دی، اور قرآن نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بے شمار بشارتیں دی ہیں۔ ربنا وبعث فیہم رسولا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر کی، اے ہمارے رب مبعوث فرما ہم میں سے ایک رسول، یعنی میری نسل میں سے ایک رسول پیدا فرما، اور جو تیری آیتوں کی تلاوت کرے اور لوگوں کو سکھائے کتاب اور حکمت، وَيُزَكِّيهِمْ، اور تزکیہ نفس کر دے، اندر سے بھی پاک کر دے، ایسی تلاوت کرے، ایسا علم سکھائے اور ایسی نظر ڈالے کہ آدمی کو اندر سے بھی پاک کر دے، تزکیہ نفس کر دے، صفائی کر دے۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ نے لوگوں کو کہا کہ لوگوں میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ یہ انبیاء علیہ السلام نے بشارتیں دی ہیں، جو قرآن نے بھی بشارتیں دی ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما لی